ناظرین کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مکافات عمل میں یہی ہے کہ جو آپ کریں گے آپ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کی جو خرابیاں ہیں، آپ کی جو پریشانی ہیں، اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا۔ معاشرے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے پاک باز نیک لوگ جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، وہ اس ناکردہ جرم میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ بعض بڑے جو ہے وہ نیک آفیسرز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے محکمے میں کسی غلط انکوائری میں پھنسا دیا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایک معاشرے کی غلط روش ہے۔ اس طرح کی ایکسیپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ مکافات عمل کے حوالے سے، اعمال کے نتیجے کے حوالے سے، اوورال جو قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بے شمار ریفرنسز ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہر کام اور اعمال کا نتیجہ خدا کے قانون کے مطابق ملے گا، اور جو بھی عمل کرو گے اس کا آپ کو بدلہ ملے گا۔ اور ذرہ برابر نیکی ہے یا ذرہ برابر برائی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی برائی خواہ وہ ذرے کے برابر ہو، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ یعنی ہر چیز ٹھیک ٹھیک نشانے پہ اپنا جو ہے وہ اثر نکالے گی۔ پھر یہ ہے کہ اعمال کی آپ سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، یو آر آنسریبل۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ انسان کے تمام حواس جو ہیں، بولنے والی، دیکھنے والی، سننے والی، ان تمام حواس سے بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی ان سے آپ نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے، یہ ظاہر آدمی اپنے حواس خمسہ سے ہی سب کچھ کرتا ہے، اپنے جسمانی اعضاء سے ہی کرتا ہے، تو یعنی ان سب کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جو مجرمین ہیں وہ خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ یعنی وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی جرم کریں اور خدا جو ہے ان سے بے خبر ہو، اور یا خدا ان سے جو ہے وہ اس کے بارے میں نہ پوچھے۔ پھر یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا نتیجہ خود بھگتنا ہے، کوئی دوسرا کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یہ پہلے بھی جیسے مثال دی ہے کہ عام زندگی میں بھی اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، یا اگر آدمی کو جل جاتا ہے تو اس کا نتیجہ اس شخص نے خود ہی بھگتنا ہے۔ دوسرا اس کی جگہ سے جتنا مرضی پیار کرتا ہو اس کی وہ تکلیف نہیں لے سکتا۔ پھر یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو دراصل وہ شخص اپنی ذات کے خلاف، اپنی خودی کے خلاف، اپنے اندر جو اس کے اندر ایک انسان ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ جرم کرتا ہے۔ اس کو شاید محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے اگر ہم کسی کا مال ناجائز طور پہ کھا جائیں، ہم حرام کا مال کھا جائیں، رشوت لے کے کھا جائیں، چوری کر کے کھا جائیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہماری بایولوجیکل باڈی کو کوئی نقصان ہوگا، ہمیں کوئی بیماری ہو جائے گی، یا جسم کا جو فنکشن ہے وہ تو خراب ہوگا، لیکن جو اندر ایک انسان ہے، جو انسانیت ہے، جو خودی ہے، جو اس کی شخصیت ہے، وہ اس سے ضرور جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی، وہ اس طرح کے مال کھانے سے۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو تباہی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان کی اکثر جو مشکلات ہیں ان کا وہ ذمہ دار انسان وہ خود ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور بلکہ یہاں تک قرآن میں ایگزامپلز ہیں کہ جو رسول آئے، رسول کے مختلف جو رسول تھے ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، کسی رسول کی بیوی، کسی کی اولاد، کسی کے بھانجے بھتیجے، انہوں نے اگر اس قانون کے مطابق اپنے آپ کو نہیں لے کے گئے، یعنی ان پہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو وہ بھی اس سزا سے نہیں بچ سکے۔ تو یعنی یہ رشتہ ہونا جو ہے کسی اچھی شخصیت کے ساتھ، وہ بھی آپ کو اس سے نہیں بچا سکے گا۔ پھر اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی نے اگر نیکی کی ہے تو اس کی ضائع نہیں جائے گی، کسی نے اگر ظلم کیا ہے تو اس سے بچ نہیں پائے گا۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر کام کرنے والے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو دونوں کو برابر ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کوئی اگر اعمال نیک کرے گی تو اس کو کم اس کا جو ہے وہ ہوگا فائدہ۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص نے جتنا جرم کیا ہے اس نے اس کا جو ہے وہ سزا بھگتنی ہے، لیکن جن دوسرے لوگوں کو اگر آپ نے گمراہ کیا ہے، آپ کی وجہ سے لوگ غلط روش پہ آئے ہیں، تو
ان کو تو ان کا گناہ ہوگا لیکن ان کا بھی بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. یعنی جو لیڈر ہیں، پیشوا ہیں، جو قوم کو غلط روش پہ لے کے چلتے ہیں، جو ان کی بڑے حمایتی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ اپنے فالوورز کا، پیچھے چلنے والوں کا، جن کو غلط رستے پہ لگایا ہے، ان کا بوجھ بھی جو ہے ان کو اٹھانا پڑے گا. اور پھر اجر خدا کہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، دونوں جگہ پہ. اور بعض صورتوں میں شاید اس دنیا میں ممکن نہیں ہے اجر ملنا یا عدل بھی ہونا. فار ایگزامپل اگر ایک خودکش بمبار جو ہے وہ کئی لوگوں کی جان لے لیتا ہے تو وہ تو خود بھی مر جاتا ہے، اس کو تو کوئی سزا ہو نہیں سکتی. یا اگر کوئی قاتل جو ہے وہ 1000 آدمی کو جو ہے وہ قتل کر دے تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو ایک دفعہ پھانسی دے سکتے ہیں. ایک قتل کی سزا بھی پھانسی، 1000 قتل کی سزا بھی پھانسی، 1,00,000 قتل کی سزا بھی پھانسی. یہ تو پھر عدل نہ ہوا. اسی لیے بہت سے عدل جو ہیں وہ آخرت پہ چھوڑے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ زندہ کیا جائے گا، مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، مارا جائے گا. تو پھر جو ہے وہ عدل جو ہے وہ برابر ہوتا ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان کا نتیجہ جو ہے وہ جنت نعیم ہے. جنت وہاں پہ نیک اعمال کی صورت میں ہے، اور پھر اپنا اپنا اعمال نامہ ہر بندے کے سامنے ہوگا. پوری اس کی جو رزلٹ ہے، جو اس نے امتحان دیا تھا، اس کا نتیجہ آ گیا، اب اس کے سامنے ہے. اب نتائج جو ہیں، جیسے پہلے بھی کہا کہ اس میں ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. خدا فوری گرفت کرنے والا نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے. اور یہ انسانی بایولوجیکل باڈی میں بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ بیماری فوری نہیں آتی، بعض بیماریاں جو ہیں وہ دن اور ہفتے چاہیے، اور بعض کے لیے تو سال ہا سال چاہیے، اس کے بعد وہ اثر کرتی ہیں. تو اس کو مہلت کا وقفہ کہتے ہیں. لیکن مہلت کے وقفے کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اگر اس میں کوئی خدا کے قانون کے مطابق جو ہے وہ آ جائے تو وہ شاید نتائج سے بچ جائے. یہ صحیح، یہی چیز جو ہے وہ انسانی صحت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ویسے تو ہر عمل کو کا نتیجہ ملے گا، لیکن کئیوں کے اعمال جو ہے وہ ضبط بھی ہو جاتے ہیں. وہ بھی ان کے اس جرم کی وجہ سے، کوئی اتنا بڑا جرم کرتے ہیں، اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع چلے جاتے ہیں. یہ ایسے جیسے کوئی اگر بہت زیادہ اپنا کام کر رہا ہے، اس نے اس کو سیو نہیں کیا اور اس کے بعد وہ سارا اس کا کمپیوٹر کریش ہو گیا تو اس کے سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع چلا گیا. تو یہ تھا جناب آج کا خصوصی ولاگ. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی ظاہر اہل علم میں آپ سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت سے احباب جو ہیں وہ بڑے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. پسند آئے تو دوست احباب سے جو ہے وہ اس کو ضرور شیئر کیجئے. اور ہم کوشش یہی کریں کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. انسان کو خوشی ملتی ہے اپنی زندگی بہتر بنا کے، لیکن اس سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں جن کو آپ کبھی جانتے بھی نہیں، جن پہ آپ کا کوئی احسان بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے خوشی کا جو ہے وہ لمحہ ہوگا. اور ظاہر ہے پھر مکافات عمل کے تحت آپ کو اس کا اجر اس طرح سے ملے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ میں.